بایولوجی کے فرسٹ ایئر کے پیپر میں اس کے نمبر کلاس میں سب سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی پوزیشن بن گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس امتحان میں بھی وہ ٹاپ پر رہی تھی۔ تعلیم کے ساتھ اس کی لگن اور محنت کو دیکھتے ہوئے اس کے سارے ٹیچرز حضرات اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ ظاہر ہے ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی وجہ سے ٹیچرز کی بھی عزت بڑھتی ہے، اور نالائق اسٹوڈنٹ اپنے اچھے ٹیچرز کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ غرض اس کے کہ اور تمام ٹیچرز کے درمیان ایک احترام کا رشتہ بھی بن چکا تھا جو دوسرے نالائق بچوں کو بہت کھٹکتا تھا، اور ایسا تقریباً ہر جگہ اور ہر اسکول میں ہوتا آیا ہے کہ ذہین اور لائق بچوں سے نالائق بچے ہمیشہ جلتے ہیں۔ کالج کے بہت سے ٹیچرز حضرات بخوبی جانتے تھے کہ نالائق بچے ہر وقت ذہین بچوں کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ٹیچرز کو ذہین بچوں کی شکایتیں لگا کر انہیں ٹیچرز کی نگاہوں میں شرمندہ کروا سکیں۔ لیکن اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ثنا سیکنڈ ایئر کی ہونہار اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے والد کا ایک چھوٹا سا بزنس تھا جس کی وجہ سے انہیں کاروباری معاملات کے لیے اکثر شہر سے باہر جانا پڑتا تھا۔ ثنا پرائمری سے کالج تک ہمیشہ اچھی پوزیشن ہولڈر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے حلقے حباب کے ساتھ ساتھ دیگر دوستوں میں بھی بہت مقبول تھی۔ سب لوگ اس کی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے۔ اسکول سے کالج میں ایڈمیشن لینے کے بعد ثنا نے وہاں بھی خود کو منوا لیا تھا، اور بہت کم عرصے میں کالج کے ذہین اسٹوڈنٹ میں اس کا شمار ہونے لگا تھا۔ ٹیچرز حضرات اسے بہت قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ اس کی قابلیت اور محنت کا ذکر اکثر اسٹاف روم میں کرتے رہتے تھے۔ فرسٹ ایئر میں اچھے نمبروں کے ساتھ ساتھ اس نے بایولوجی کے پیپر میں تمام سیکشنوں میں سب سے اچھے نمبر لے کر ٹاپ کیا تھا، اور اس سلسلے میں کالج انتظامیہ نے ایک چھوٹا سا فنکشن کر کے اسے ایک بڑی ٹرافی اور تریفی اسناد سے نوازا تھا۔ ثنا کے گھر میں اس کے کمرے میں اس قدر ٹرافیاں جمع ہو گئی تھی کہ اب تو ان کے رکھنے کے لیے بھی کوئی جگہ باقی نہ بچی تھی، کیونکہ وہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہتی تھی، اور اکثر جیتنے کی وجہ سے اسے وہاں سے بھی ٹرافیاں ملتی تھی، اور اس طرح اس کے پاس ٹرافیوں کا اچھا خاصا خزانہ بن گیا تھا۔ ابو کا اچھا بزنس ہونے کی وجہ سے گھر میں پیسے کی ریل پھیل تھی، اس لیے اس کی ہر خواہش دم توڑنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ غرض وہ ایک اچھی اور آسودہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن اتنی عیشوں کے باوجود اس میں غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اچھی ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل سے بھی نوازا تھا، اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے والا دوبارہ پلٹ کر اسے ضرور دیکھتا تھا۔ گوری رنگت، کالی کالی بڑی اور جھیل جیسی آنکھوں میں جیسے ہر وقت نشہ اترا رہتا تھا۔ قدرت نے اس کی آنکھوں میں ایسا حسن دیا تھا کہ وہ بغیر سرما لگائے دلکش نظر آتی تھی۔ باریک باریک گلابی ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ طاری رہتی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد ہر کوئی اس سے دوبارہ ملنے کی تمنا کرتا تھا۔ لمبا اور پتلا جسم ہونے کی وجہ سے یوں لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے کسی بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا ہو۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جب اللہ حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، اور یہ بات اس پر بالکل فٹ بیٹھتی تھی۔ اس کے حسن کی وجہ سے خاندان بھر سے اس کے لیے بہت سارے رشتے آئے، لیکن اس کی پڑھائی کے شوق نے سب کے منہ بند کر دیے۔ اس کے ابو نے اس کے کہنے پر اسے شہر کے سب سے مہنگے اور اچھے کالج میں داخلہ لے دیا تھا، اور اس کے کالج آنے جانے کے لیے اسے ایک ڈرائیور رکھ دیا تھا جو روز اسے کالج چھوڑ آتا تھا اور چھٹی کے بعد کالج سے واپس لے آتا تھا۔ گھر میں اس کی امی کے علاوہ اس کی ایک 5 سالہ چھوٹی بہن فاطمہ تھی، اور ایک چھوٹا بھائی تقیر جس کی عمر ابھی 2 سال تھی۔ ایک مختصر فیملی تھی۔ والد کاروبار کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر ہی رہتے تھے، لیکن انہوں نے گھر میں 2-3 نوکر اور کام کاج کے لیے ایک ملازمہ رکھ دی تھی، جن کی وجہ سے گھر میں خوب رونق جمی رہتی تھی۔ ان لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے سارے گھر کے ملازمین ان کی عزت کرتے تھے، اور کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ ان میں سے جب کسی کو کسی دوسرے گھر سے اچھی تنخواہ کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں جانے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے، اور یہ بات سچ بھی تھی کہ ثنا کے والدین نے انہیں ہمیشہ گھر کے فرد کی جگہ ہی سمجھا تھا، اور ہر خوشی کے موقع پر یا عید تہوار پر انہیں نئے کپڑے دینے کے ساتھ ساتھ نئے جوتے بھی خرید کر دیے،
اور اس کے ساتھ ساتھ عیدی کی صورت میں نقد رقم بھی انہیں دے کر اپنی خوشیوں میں شریک کرتے تھے۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات سر پر تھے کیونکہ ابھی ان کے شروع ہونے میں 1 مہینہ تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسے موقع پر دنوں کو پر لگ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے گزر جاتے ہیں، اس لیے وہ ابھی سے ہی امتحانات کی تیاری میں لگ گئی۔ کالج سے واپسی پر یونیفارم تبدیل کرنے کے بعد وہ کھانا کھاتی اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد کالج کا کام لے کر بیٹھ جاتی۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر کالج کے کام کو دوبارہ سمجھ کر پڑھتی اور پھر اچھی طرح یاد کر کے دیگر کام کرتی تھی۔ وہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑتی اور اس کی اسی عادت کی وجہ سے اسے اکثر کلاس میں دوسرے بچوں کی طرح شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا اور نہ ہی ٹیچر سے جھوٹ بولنا پڑتا تھا۔ آج بھی حسب معمول اس نے روزانہ کی طرح تمام کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنی کتابیں الماری میں رکھ کر دوسرے روز کالج میں کیے جانے والے کاموں کی لسٹ اپنی رائٹنگ ٹیبل پر رکھ دی، جو اس نے صبح کالج جاتے ہوئے لے جانے کے ارادے سے رکھی تھی۔ دوسری صبح کالج کے لیے نکلتے وقت اس نے وہی لسٹ اٹھا کر اپنے یونیفارم کی جیب میں رکھ لی اور ڈرائیور کے ساتھ کالج پہنچ گئی۔ آج بایولوجی کا پیریڈ آخر میں رکھا گیا تھا، اس لیے کالج کی چھٹی سے 1 گھنٹہ پہلے انہیں ہال میں پہنچنے کا پیغام کالج کے چپڑاسی کے ذریعے موصول ہوا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ سب اس طرف چل پڑے جس طرف کالج کا واحد ہال واقع تھا۔ ہال میں پہنچتے ہی سامنے بیٹھے ٹیچر نے سب کی حاضری لکھی اور انہیں ایک تجربے کے متعلق کچھ آگاہی دینے لگا۔ وہ سب اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے باری باری تمام بچوں سے تجربات کروائے۔ جن بچوں کو سمجھ نہ آئی تھی انہیں مزید پریکٹس کرنے کا کہہ کر ہال سے باہر نکل گیا، لیکن جاتے جاتے یہ کہہ کر گیا کہ وہ واپس نہیں آئے گا بلکہ سیدھا گھر جا رہا ہے۔ اس کے کلاس سے نکلتے ہی سب نے ایک لمبا سانس لیا اور سب اپنے اپنے تجربات کو دوبارہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ثنا کو سمجھ تو آ گئی تھی، لیکن وہ اپنے ایک تجربے کو دوبارہ کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ فرسٹ ایئر کی طرح وہ اس سال بھی پوزیشن لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنی پوزیشن برقرار رکھے۔ جس جگہ کالج کی بلڈنگ تعمیر کی گئی تھی وہ کسی زمانے میں ایک پرانا قبرستان تھا، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ کس طرح لوگوں نے پورے قبرستان پر قبضہ کر کے وہاں قبروں کی جگہ اپنے مکانات تعمیر کر لیے۔ بات ماننے والی تو نہیں تھی، لیکن یہ حقیقت اس وقت موجود تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک بڑے کالج کی بلڈنگ بھی وجود میں آ گئی۔ مفت کی زمین کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں کالج انتظامیہ نے قبرستان کی اچھی خاصی زمین پر قبضہ جما لیا تھا۔ محکمہ اوقاف والے اس لیے کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ انہوں نے خود ناجائز قبضہ کر کے وہاں اپنے مختلف دفتر بنا لیے تھے۔ غرض عجیب قصہ تھا کہ جیسے ہندیر نگری چوپٹ راج کالج کی بلڈنگ تقریباً 4 ایکڑ پر مشتمل تھی اور اس میں بہت سے کلاس رومز اور ایک بڑا ہال تھا جس میں بچوں کے تعلیمی نصاب کے لیے اور تجربات میں استعمال ہونے والا سامان پڑا رہتا تھا۔ بایولوجی کے لیے مختلف جار میں پرندوں اور بہت سے موذی جانوروں کے اجسام حنوط کیے موجود تھے جو بچوں کی تعلیم آگاہی کے لیے رکھے گئے تھے۔ ان میں ایک درمیانے قد کا انسانی ڈھانچہ بھی ایک جانب فریم میں لٹکایا گیا تھا۔ ڈھانچے کا رنگ پیور وائٹ تھا اور اس کے جسم پر تقریباً تمام ہڈیاں مکمل طور پر موجود تھی۔ ظاہر ہے ادھورا ڈھانچہ ان کے کس کام کا، یہ ڈھانچہ بھی بچوں کی معلومات کے لیے رکھا گیا تھا۔ تمام گروپس پریکٹس کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہال سے کب نکل گئے یہ تو ثنا کو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اپنے تجربے میں اس قدر غرق تھی کہ اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ اس وقت وہ اکیلی ہال میں موجود تھی۔ گاڑی کے ڈرائیور کو اس نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ آج اسے دیر ہو جائے گی، اس لیے جب وہ فارغ ہوگی تو اسے فون کر کے بلا لے گی۔ کالج کا بوڑھا چوکیدار اسے ہال میں مصروف دے کر گیا تھا اور اس وقت تمام کلاسوں کا ایک چکر لگانے میں مصروف تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ ثنا ایک ہونہار بچی ہے اور بغیر ضرورت کبھی کالج میں نہیں رکتی، لیکن آج جب اس نے دیگر بچوں کو تجربے ہال سے نکل کر کالج سے باہر جاتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ سب ہال میں اپنا کام نمٹانے میں مصروف تھے۔ ثنا اپنے کام میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کس وقت اس کے پیچھے وہی ڈھانچہ آن کھڑا ہوا تھا جو ایک کونے میں فریم میں لٹکا ہوا تھا۔ ثنا کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کڑکڑاتی ہوئی چیز اس کے پیچھے موجود ہے۔ اس نے ہلکا سا پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا تو اس کے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔
اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ ایک ڈانچہ خود چل کر کیسے اس کے پیچھے آ سکتا ہے۔ اس کی چیخ سن کر جیسے حال میں بنچال سا آ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے جاگتی آنکھوں سے اسی ڈانچے کو بڑی تیزی سے واپس اپنی جگہ کی جانب لڑکھڑاتے ہوئے جاتے دیکھا، اور دوسرے لمحے وہ ایک جمپ لگا کر دوبارہ فریم میں لٹکا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف اس کی چیخ کی باز گشت ختم ہوتے ہی بوڑھا چوکیدار ہال کے دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے اوپر سے ہی ہال کی طرف سے آنے والی چیخ کو سن لیا تھا اور تیزی سے بھاگتا ہوا نیچے پہنچ گیا تھا۔ ثنا اس کے سامنے تھی، لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ خوف سے اس کا رنگ پیلا ہو رہا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس نے کوئی بہت ہی انہونی یا ڈرونی شے دیکھ لی ہو۔ کیا ہوا ثنا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ چوکیدار نے اس کے نزدیک پہنچ کر پوچھا اور ساتھ ہی دائیں ہاتھ سے اس کے کندھے کو ہلایا۔ وہ کیونکہ پرانا چوکیدار تھا، اس لیے کالج کے ہر بچے کے نام سے بخوبی واقف تھا۔ وہ بابا، وہ ڈانچہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے پیچھے کھڑا تھا۔ ثنا نے خوفزدہ نظروں سے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا، جہاں دور سے ہی وہی منحوس ڈانچہ فریم میں اپنی جگہ یوں لٹکا ہوا تھا جیسے کبھی اسے وہاں سے ہلایا تک نہ گیا ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ وہ تو ایک بے جان اور بے زر ڈانچہ ہے جو بہت عرصے سے اسی جگہ موجود ہے، اور کئی بار تو میں کسی مجبوری کی وجہ سے اس حال میں بھی سویا ہوں، لیکن مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا کہ اس ڈانچے نے اپنی جگہ تبدیل کی ہو۔ چوکیدار نے اسے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا، لیکن بابا میں قسم کھا کر کہہ رہی ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ میرے بالکل نزدیک کھڑا تھا اور میرے چیخنے پر وہ لڑکھڑاتا ہوا واپس اپنی جگہ پر جا کر لٹک گیا۔ ثنا نے تھوک نکلتے ہوئے اپنی سچائی کا یقین دلایا۔ بوڑھا چوکیدار اس کو حیرت سے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے لگا کہ وہ کسی وجہ سے اپنی ذہنی حالت کھو چکی ہے۔ وہ اسے حال سے باہر لے آیا اور پھر مختلف برآمدوں سے ہوتا ہوا باہر لان میں تازہ ہوا میں لے آیا۔ بیچارہ اپنی سمجھ کے مطابق شاید یہ سمجھا تھا کہ شاید حال میں مختلف کیمیکلز یا حنوط شدہ جانوروں کی بو وغیرہ کی وجہ سے اس کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہوگا، اس لیے اپنے تئیں وہ اسے باہر لا کر فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن ثنا اس دوران ایک روبوٹ کی ماند چلتی ہوئی باہر نکل آئی تھی اور باہر آ کر کچھ دیر تک کھوئی نگاہوں سے ہوا میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر اچانک دوبارہ چوکیدار کے مخاطب کرنے پر چونک کر اسے دیکھنے لگی، جو اس سے اس کے گھر کا فون نمبر مانگ رہا تھا۔ ثنا کی حالت اب قدرے بہتر تھی، شاید وہ اب خوف کی کیفیت سے نکل آئی تھی۔ اس نے اسے نمبر دینے کی بجائے موبائل پر خود ہی اپنے ڈرائیور کو کالج پہنچنے کی تاکید کر دی۔ چوکیدار اس دوران اس کے لیے بھاگ کر ایک گلاس پانی لے آیا تھا، جو اس نے اسے موبائل واپس رکھتے دیکھ کر پکڑا دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی گاڑی پہنچ گئی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئی۔ چوکیدار اس کے ساتھ کالج کے گیٹ تک اسے چھوڑنے آیا تھا۔ اس نے اس کے ڈرائیور کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ کہیں اس کے گھر کے افراد خوفزدہ ہو کر کچھ اور نہ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ ابھی تک اسے بھی اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلا تھا کہ حال میں ثنا کے ساتھ دراصل کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس لیے اس نے خاموشی کو ہی بہتر جانا۔ گھر پہنچ کر ثنا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور روزانہ کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹنے کے لیے چلی گئی۔ اس کا کمرہ باقی کمروں سے ذرا ہٹ کر واقع تھا۔ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ شور شرابے سے بچ کر سکون کے ساتھ اپنی پڑھائی کر سکے۔ جو ملازمین ان کے ہاں کام کرتے تھے، ان کے بچے بھی اکثر گھر میں ہی کھیلتے رہتے تھے، جس سے گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ لیکن اس نے الگ تھلگ کمرہ لے کر کسی قدر شور سے جان چھڑائی تھی۔